ہمارا آج کا مشاہدہ یہ ہے کہ ہم تبلیغ بھی کرتے ہیں تو اگلا چڑ جاتا ہے، وہ ہم پر فتوے لگاتا ہے، ہمیں کافر کہتا ہے، وہابی کہتا ہے، مختلف طرح سے ہماری وہ رد کرتا ہے بات کو۔ کیوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قرآن کریم کا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے ہم اس کے مطابق نہیں کرتے۔ قرآن کسی کو فتح نہیں کرنا چاہتا، نبی کسی کو محکوم نہیں کرنا چاہتا، نبی اپنی بات اس لیے نہیں منوانا چاہتا کہ میری بات تم پر مسلط ہو جائے اور تمہاری بات کم پڑ جائے اور میری شان بلند ہو جائے، تمہاری نہیں۔ اس کا شان تو اللہ نے جو اسے شان عطا کی ہے وہ ہے، وہ اس درد اور اس محبت سے بات کرتا ہے جس سے دوسرے کا بھلا مطلوب ہوتا ہے، اور ہم تبلیغ بھی کرتے ہیں تو اس انداز سے کرتے ہیں جیسے ہم دوسرے کو شکست دے کر اپنے آپ کو اس پر فاتح کے طور پر مسلط کرنا ہے۔ دونوں باتوں میں بہت فرق ہے، بات ایک ہی ہے لیکن انداز بدل جائے تو اثرات بدل جاتے ہیں۔ ہماری تبلیغ کا زیادہ رد کیوں ہوتا ہے؟ ہم سے ہر کوئی کیوں لڑتا ہے؟ اس لیے کہ ہم بات اس انداز میں کرتے ہیں جیسے تم بیوقوف ہو، جاہل ہو، تم بدکار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، میں بڑا پارساں ہوں، میں اپنی بات تمہیں بتاتا ہوں، تمہیں تو کوئی شعور ہی نہیں ہے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ نہیں، انبیاء اس طرح دوسرے کو فتح نہیں کرتے، دوسرے سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کیا گیا، قرآن کریم میں روکا گیا کہ آپ اتنا دکھ نہ کریں، ان کفار کا اتنا دکھ نہ کریں کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں۔ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، آپ میں وہ رسول آیا ہے کہ ٹھوکر تمہیں لگتی ہے دکھ اسے ہوتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اور یہ خطاب اولاد آدم کو ہے، مومن کافر سب اس میں شامل ہیں کہ ٹھوکر تمہیں لگتی ہے، درد میرا نبی محسوس کرتا ہے، حریص علیکم، دو عالم سے بے نیاز ہے، لیکن لوگوں تمہارے معاملے میں تو ہرس کی حد تک چلا گیا کہ تمہیں اللہ کے غضب سے بچا لے، زیادہ سے زیادہ کو بچا لے۔ اور جب مومنین کی بات آتی ہے، یہ تو عامت الناس کی بات، مومن کافر سب کی بات ہو رہی ہے، وبالمومنین، اور جب مومنین کی بات آتی ہے رؤوف الرحیم، ان کی خطاؤں کی بخشش کی دعا کرتا ہے، ان پر اپنی رحمت کا سایہ کرتا ہے۔ اب کوئی نکل کر بھاگے تو اس کی اپنی مرضی، لیکن اس طرف سے باد کرم چلتی ہے اور ابر کرم ہمیشہ سایہ فشاں رہتا ہے۔ تو یہ سلیقہ یوں ہی نہیں آتا، یہ باتوں سے نہیں آتا، سمجھانے سے نہیں آتا، یہ آتا ہے اگر بندے کی ذاتی آشنائی رب العالمین سے ہو جائے۔ دیکھو مکے والے بگڑ گئے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کمال ہے، بتوں، پتھر کے بتوں کو پوج رہے ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے ہو، جس کا نہ جمال ظاہری میں کوئی ثانی ہے، نہ بات کرنے میں جس کی کوئی مثل ہے، حسن کلام، حسن گفتار اور حسن لب و رخسار بے مثل و بے مثال ہے، بہت حسین و جمیل، ایک رئیس گھرانے کا چشم و چراغ، جب بات کرتا ہے تو پھول جھڑنا تو ایک معمولی سی بات ہے، انوارات برستے ہیں، نور کی بارش برستی ہے۔ کیا ہو گیا مکے والوں کو؟ عادی تھے مجسم خداؤں کو پوجنے کے، اگر محمد الرسول اللہ کہہ دیتے کہ مجھے سجدے کرو تو مجھے یقین ہے کہ ہر مشرک پتھر کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا آسان سمجھتا۔ آپ تھے ہی اس قابل، آپ کے معجزات عالی، آپ کے خصائص عالی، آپ کے انداز عالی، آپ کا رخ انور،
آپ کا جمال علی، ہر بات اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ قدموں پہ سر رکھ دیا جائے، اور شاید مکے کا کوئی شخص بھی مخالفت نہ کر۔ لیکن عجیب بات ہے، یہ عجیب بندہ ہے یار، ایک کالا حبشی غریب فقیر غلام آتا ہے اور اسے کہتے ہیں میں بھی اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور تو اللہ کا بندہ ہے، میرا کام تجھے اللہ سے روبرو کرنا ہے، میری عبادت نہ کر، میرے ساتھ میرے پہلو میں کھڑا ہو جا، میں اس بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں، تو بھی سجدہ ریز ہو جا اور اپنی بات خود کر لے۔ یہاں آ کر وہ پھنس جاتے تھے کہ بھئی یہ کون سا خدا ہے جس کا یہ بھی اتنا کرتا ہے کہ خود سر منہ پہ سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، اور آنے والے کو خدا آشنا کر دیتا۔ اب یہ جو خدا آشنائی آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ عرب کے خانہ بدوش سیران نورد بدو جو پشت ہا پشت سے نام کو تو کاروبار کرتے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ جن کا زیادہ حصہ رزق کا لوٹ مار سے ہوتا تھا، ان میں وہ درد پیدا ہو گیا۔ خدا آشنائی کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ سے جب محبت بڑھی تو اللہ کی ساری مخلوق عزیز ہو گئی۔ پائے سگ بوسید مجنوں، پائے سگ بوسید مجنوں، گفتہ این چبود، گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود۔ کتے کے پونچھ چوم لیے مجنوں نے، تو لوگوں نے کہا پاگل وہ دیوانہ ہوا، کتے کے پاؤں کے ساتھ کیا خصوصیت ہے؟ کہنے لگا یہ کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا۔ اگر مجنوں کو لیلا کی گلی کا کتا عزیز ہے تو اللہ کے عاشقوں کو اللہ کی مخلوق عزیز نہیں ہوگی۔ یہ بات ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے نصیب ہوتی ہے۔ ابو سیران نورد جو کبھی لوٹ کر کھاتے تھے، ان میں وہ جذبہ پیدا ہوا کہ دنیا میں کہیں کسی پر ظلم ہوتا تو چوٹ ان کے دل کو لگتی، اور وہ ظلم کو روکنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کسی کو مٹانا، کسی کی حکومت چھیننا، کسی کا مال چھیننا مقصد نہیں تھا، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ 23 برسوں میں وصال نبوی کے بعد 23 برسوں میں معلوم دنیا کی 3/4 پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، جس میں ہر کافر کو بھی انصاف ملا، صرف مومن کو نہیں۔ کسی کافر عورت کی چیخ سنائی نہیں دیتی، کسی کافر بوڑھے کی آہ سنائی نہیں دیتی، کسی کافر بچے کا آنسو ٹپکتا ہوا سنائی نہیں دیتا۔